الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ کیا میم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ کثیرا، میں بھی بالکل ٹھیک۔ اہلا وسہلا مرحبا آپ سب کو۔ الحمدللہ اس پرمسرت موقع پر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر بیٹھنا مبارک کرے۔ آپ سب بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین میں سے، اپنے بہترین علم میں سے بہترین حصہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ ان تمام بہتر ہیں جو دنیا میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کے باسبب آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند کرے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس سے بھی بڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے علم کے لیے آپ کو چنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو دین کے علم کے لیے نہیں چنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب دین کا ان کا کچھ حصہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہوتا ہے، والدین سے سیکھا ہوتا ہے، کچھ حصہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے اسکول کالجز سے سیکھا ہوتا ہے، اپنے انوائرمنٹ سے لیا ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں معاشرتی اقدار ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ شعوری طور پر لیتے ہیں، جو آپ ڈائریکٹ قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں، جو اس تمام کتابوں سے لیتے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے ہیں۔ اور یہ وہ علم ہوتا ہے جس کو آپ شعوری طور پر لیتے ہیں، اور یہی وہ علم ہے جو آپ کے اعمال میں بہتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو ان تمام علوم سے بہتر ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یا وہ تمام علوم جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس آ چکی ہے ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا ہے اس کے لیے جو سینے ہے، آپ کے سینوں میں جو بھی گھٹن ہے، تنگی ہے، بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کی جو شفا ہے وہ قرآن ہے، اور وہ ہدایت ہے، اور وہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن
شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بے شک کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بس وہ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہونے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ کیوں خوش ہو جائیں؟ کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ پیسہ، بینک بیلنس، بچے، شہرت، مال و جا، یہی چیزیں نا، ڈگریز ہیں یا ہنر ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کو لا رہے ہیں؟ قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کیا جو قرآن کو جمع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی خوبصورت نعمت جو ہے وہ ہمیں عطا کی۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جو انسان کو ملی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو تمام دولتوں سے بہتر ہے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس خوش ہو جائیں، تو دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان مواقع پر جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ بھی کرتے ہیں۔ آج آپ کی زندگی میں بہت بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نعمت پر شکر کی توفیق مانگے، دل سے مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام جو ہم نے طریقے سیکھے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے، اور آخری دم تک ہمیں اس دین سے جوڑے رکھے، اس قرآن سے جوڑے رکھے۔ اور اصل شکر کیا ہے؟ نعمت کو پہچان جایا جائے، اس کی دل سے قدر کی جائے، اور اس پر شکر گزار ہوا جائے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، سب میں کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ایک بہت ہی پیاری بات میں آپ کے سامنے رکھی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن والے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اور چننے کے بارے میں آپ اس طرح سے سمجھے کہ آپ کے گھر میں ایک جو ہے وہ آپ کے بابا آتے ہیں، فروٹ لے کے آتے ہیں، یا مہمان آتے ہیں تو فروٹ لے کے آتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے فروٹ پڑا ہوا ہے تو آپ کون سا فروٹ اٹھائیں گے؟ سپوز ایپل ہے تو آپ وہ والا ایپل لیں گے جو سب سے پیارا لگ رہا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، اور اللہ کو جو بندہ سب سے پیارا لگتا ہے، جو سب سے نیک لگتا ہے، جو سب سے اللہ کو اپنا خاص لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کے علم کے لیے چن لیتے ہیں، اس کو یہ خاص علم عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس جیسا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں اس دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک ہم نے بہت زیادہ نہیں سیکھا، لیکن جو حصہ ہم نے سیکھا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، پہلے ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا تھا۔ تو اب ہم اپنے جو ہے وہ کانورسیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے SM آن لائن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے الحمدللہ ہم اپنے ڈفرینٹ کورسز کی تکمیل کے سلسلہ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارا بیسک تجوید کورس تھا جو کہ منتھ کا تھا۔ اس میں ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ تھوڑا بہت پڑھنا سیکھا بیسک لیول پر۔ پھر ہمارا نماز کورس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کا اذکار کورس کی ہماری تکمیل ہے، تجوید کورس کی تکمیل ہے، اور تفسیر کورس کی، اور اس کے علاوہ فہم القرآن کورس کی۔ انشاءاللہ فردر جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے تو ہم ان کورسز کے آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور جنہوں نے کمپلیٹ کیا ان کے لیے بھی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہترین قبول کرے۔ تو اب ہم اپنی تکمیل کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے پیارے نام سے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ اب میں نعت کے لیے انوائٹ کرتی ہوں ثنا شاہین کو، وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا پیش کریں۔ ثنا برکاتہ۔ انسا سسٹر ثنا میں بھی کچھ پرابلم ہے ان کے ساتھ، وہ جوائن نہیں کر پا رہی ہمیں۔ چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اپنے فردر پروگرام کی طرف۔ انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے انسٹیٹیوٹ کی جو ہیڈ ہیں قرۃ العین سعید، وہ انسٹیٹیوٹ کا انٹروڈکشن دیں گے تاکہ آپ جان جائیں آپ جس انسٹیٹیوٹ کے تھرو پڑھ رہے ہیں اس کے موٹیو کیا ہیں، کن مقاصد کے لیے کام کرتی ہے اور کیا کیا کام کرتی ہے۔ تو قرۃ العین کو میں انوائٹ کرتی ہوں۔ اچھا پروگرام تھا تو زوم نے منع کیا ہوگا۔ اچھا پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے، کیونکہ رمضان چل رہا ہے اور آخری عشرہ بھی ہے اور تاکراتے بھی ہے اور سب لوگ محنت بھی کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی تکمیل تھوڑی سی کم چھوٹی سی رکھی ہے کہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹ کا ٹائم جو ہے وہ کم لیں، کیونکہ رمضان کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے سب کی بزنس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں انٹروڈکشن دیتی ہوں انسٹیٹیوٹ کا، بتاتی ہوں۔ ویسے تو آپ سب کو الحمدللہ پتہ ہے ان چیزوں کا۔ تو جی، ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے صراط المستقیم انسٹیٹیوٹ، جو اکتوبر
2022 سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور ہمارا فرسٹ کورس جو تھا وہ تجوید کورس تھا، الحمدللہ اسی کی آج تکمیل بھی ہے۔ اور ہمارے ادارہ کی جب ابتدا ہوئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ سے دعائیں کی بہت زیادہ کہ اللہ نے ہمیں چنا۔ تو اس وقت خاص طور پہ میں بالکل اکیلی تھی، میرے پاس 2-3 ٹیچرز تھی میرے ساتھ جو کہ میرے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ ہماری ایک پوری ٹیم بن گئی ہے جو ہم مل کر اپنا یہ ایک سسٹم چلائے ہوئے ہیں، کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سے یہ قبول کرے۔ اور تقریباً پچھلے سال سے تقریباً 90+ اسٹوڈنٹس نے انرول کیا، یعنی 90 اسٹوڈنٹ نے انرول کیا اور 50 اسٹوڈنٹ نے کمپلیٹ کیا، جو ہمارا لاسٹ ایئر ہے۔ اس میں کڈز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پرسنل کلاسز بھی ہیں ہماری، اور جو ہے فیمیلز کے کورسز ہیں ہمارے پاس، جو ہے ڈفرینٹ کورسز ہیں، ہم ڈفرینٹ کرواتے بھی رہتے ہیں، کمپلیٹ بھی ہوئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کون کون سے کورسز کی ضرورت ہے اور ہمیں کون کون سے کروانے چاہیے۔ اور ایس ایم آن لائن انسٹیٹیوٹ یہ صرف اور صرف ٹوٹلی آن لائن ہے، اس میں بچوں کے پرسنل کلاسز ہوتی ہیں اور فیمیل کی بھی پرسنل ہوتی ہیں، اور زیادہ تر فیمیلز کی جو ہے وہ کورسز ہوتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو افورڈیبل ٹائم میں، افورڈیبل فیسز میں جو ہے دین کی تعلیم سے جوڑا جائے، اللہ سے جوڑا جائے، اور اللہ کے کلمے کو جو ہے وہ بلند کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں ایک قسم کا جہاد ہی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو کوششیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور آپ لوگوں کی کوششیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اس بابرکت مہینے میں دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے۔ یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ہماری تقریب جو ہے، اس کو ہم تھوڑا سا شارٹ لے کے چلیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہے جی خنسا سسٹر پلیز آپ آگے شروع کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے جو انسٹیٹیوٹ کا انٹروڈکشن دیکھ لیا، اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوں گی انشاءاللہ ہم ادھر ہی ہیں، آپ کو ضرور پرووائڈ کریں گے۔ اب ہم اپنے فردر پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو میں اس میں ایک اور انوائٹ بات کرتی ہوں۔ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے جو ہے لنک شیئر کیے ہیں ڈفرینٹ قسم کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، اگر آپ فالو کرنا چاہیں، گروپس میں ایڈ ہونا چاہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کسی بھی جگہ پر ان باکس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں، تو آپ ان لنک کو کلک کر کے آپ جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں۔ جی ہنسا سسٹر۔ اب الحمدللہ میں انزا سسٹر کو انوائٹ کرتی ہوں، وہ آئیں، وہ آپ سے تھوڑی سی ٹاک کریں گے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے اپنی انسٹیٹیوٹ کا تعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوشش قبول کرے، کیونکہ عورت کا جہاد ہے ہی علم، اور اللہ تعالیٰ جو کوششیں ہماری قبول کرے۔ اور بہت اچھا مہینہ گزر رہا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے ٹائم چل رہے ہیں، کتنا قیمتی وقت چل رہا ہے۔ اور آپ سب کو جو اس کورسز جو کر چکی ہیں، بہت بہت مبارکباد۔ آپ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت جو ان سی ہے نا، اس کے لیے چن لیا، کہ دنیا میں اور لوگ بھی مصروفیات کے ساتھ سب کچھ چل رہے ہیں، لیکن اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ وقت دے دے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ تو خوشیاں منانی ہو نا، تو اسی چیز پہ خوشی منانی چاہیے کہ واقعی ہم نے بہت قیمتی چیز لی۔ تو اس کے لیے میں کچھ الفاظ کہنا چاہوں گی۔ مبارک ہو سعادت علم قرآن کی، مبارک ہو، مبارک ہو یہ دولت علم و عرفاں کی، مبارک ہو، مبارک ہو خدا نے چن لیا تم کو، مبارک ہو گلوں نے گیت گائے، مبارک ہو خدا نے تم پہ رحمت کی، بشارت دی خدا نے تم کو جنت کی، ترقی کے منازل طے کیے تم نے، گلوں سے اپنے دامن بھر لیے تم نے، قسم سے کتنی باب برکت ہے، کیا ہی خوب منظر ہے، سرور پر کیف مستی ہے، ہوا بھی روح پرور ہے، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں بوستانوں میں، تمہارا تذکرہ ہونے لگا ہے آسمانوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے،
اور قرآن جو ہے نا، قرآن بھی ہمارے لیے ایک رزق ہے، جس کو ہم تو اب دعاؤں میں ہماری کثرت یہ آج کل ہر انسان رزق کے ہاتھوں، اور ہماری دعاؤں میں کثرت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے دے، لیکن رزق کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم نے صرف مال و دولت کو ہی رزق سمجھا ہے. قرآن جو سب سے بڑا رزق ہے اس کو اہمیت ویسی نہیں دیتے. تو رزق جو سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے، اور بہت بہت دعائیں کریں، کیونکہ رزق کے لیے مال ہونا شرط نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق مل جائے اور حسن و جمال دے دیا جائے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی صورت میں عقل دی جائے، اور وہ عقل ہی جو اس کو نرم مزاج بنا دیتی ہے، اس کا اخلاق بہترین ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کو رزق کی صورت میں اعلیٰ مزاج کا شوہر یا بیوی مل جائے، کریم دوست مل جائیں، رشتہ دار یا اولاد مل جائے. رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو لمبی عمر دے دی جائے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. رزق کی صورت میں پاکیزہ دل بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتے پھریں. اور سب سے بڑھ کے نیک طبیعت مل جانا، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے نا، کہ جو شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے کے خیر ہی خیر بانٹتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ رزق کی صورت میں ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے، اور یہ جو شخص اس لباس کو پہن لیتا ہے تو اس کی عزت اور مرتبے والی حیثیت اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں آخرت میں بھی دی جائے گی. رزق کی صورت میں ہمیں ذہنی سکون بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو ذہنی سکون مل گیا. اس صورت میں وہ ایسے محفوظ اور عزت و شرف والا مقام حاصل کر سکتا ہے، حلال کمائی حاصل کر سکتا ہے، امن والی جائے پناہ بننا چاہتی ہے. تو رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، بس خود کو دیے گئے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر عطا پر مطمئن رہنا ہے، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرنا ہے. اور آپ نے جو نعمت سمیٹی اس کا بھی دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم نعمت عطا فرمائی. یہ زندگی ہے ہی اللہ تعالیٰ کی امانت، اور بس اس چیز کا یہ یاد رکھنا ہے نا کہ ہر امانت کی جواب دہی بھی کرنی ہے. تو اپنی زندگی کو خیر کے کاموں میں لگائیں اور اس قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. سسٹر آپ نے بات کی، بس جو ہم نے سیکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز رزق ہے، قرآن بھی رزق ہے، آپ کو تقویٰ کا مل جانا بھی رزق ہے، تو ان کو رزق سمجھیں اور اس کے لیے بھی دعا کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو رزق جو ہے وہ بہت وائڈ ٹرم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حقیقی معنوں میں چیزوں کو جو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اب میں آپ کو جو ہمارے اپ کمنگ کورسز آ رہے ہیں انشاءاللہ، یہ ہمارے 15 اپریل سے جتنے بھی کورسز اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو ان کا میں آپ کو انٹروڈکشن دیتی ہوں تاکہ آپ جس بھی کورس میں انرول ہونا چاہیں تو ضرور ہو. سب سے پہلے ہمارا جو کورس ہے وہ ہے تعلیم القرآن بیچ 6. یہ وہ کورس ہے جس میں ڈیٹیلڈ تفسیر کروائی جاتی ہے. استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی الحمدللہ ریکارڈنگ پلے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سسٹر قرۃ العین جو ہیں وہ اس کے گروپس وغیرہ کنڈکٹ کرواتی ہیں، ترجمہ وغیرہ، تفسیر وغیرہ، یہ سارے کوشچن آنسر فارم میں، تاکہ جو علم حاصل کیا ہے وہ پختہ بھی ہو. تو اس علم کو راسخ کرنے کے لیے فردر جو ہے اس کی گروپنگ کی جاتی ہے. اور اس کے بھی جو ہے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی آپ کو جتنے بھی کورسز ہیں سب کے سرٹیفکیٹس بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اس کے پیپرز بھی ہوتے ہیں، اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں. آگے جو ہمارا سیکنڈ یہ کورس ہے نماز کورس ہے، یہ الحمدللہ ابھی ہمارا رمضان میں ہی کمپلیٹ ہوا ہے. اس میں جو ہے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جو نماز کا صحیح طریقہ ہے، وہ طریقہ جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، آپ کو نماز سکھائی جاتی ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارا جو نیو بیچ ہے وہ 15 اپریل سے سٹارٹ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور بہت دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کی نمازیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں، جن لوگوں نے نماز کورس کیا ہے اگر آپ ان سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ہمیں فرسٹ ٹائم یہ چیزیں پتہ چلی. تو آپ اس کورس کو ضرور جوائن کریں. کچھ چیزیں آپ کے علم الفرائض میں سے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک نماز بھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے.
اور آپ تو اب بحیثیت بیٹی ہوں گی، ماں ہوں گی، بہن ہوں گی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عورت اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پوری نسلیں ہوتی ہیں، اس نے پوری نسلوں کو چلانا ہوتا ہے. تو کچھ جو فرض درجے کی چیزیں ہیں میں سب کو ریفر کروں گی کہ وہ اس کو تو ضرور ہی سیکھیں. پھر جو چیزیں آتی ہیں اس کے بعد جو یعنی کہ اس میں آتی ہیں کہ فرض کفایہ ہے، آپ سیکھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ سیکھیں تو بھی ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آپ پھر بھی کر سکتے ہیں کہ چلیں آپ کی مصروفیات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکتیں دے دیتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے دن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور وقت کریں. اس کے بعد ہمارا قرات کورس ہے، اس میں جو ہے سب سے پہلے تجوید جس طرح ہوتی ہے قرآن کو اس طرح سے پڑھنا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھ کر جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح سکھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک اور ہم تک میں تواتر پہنچا. اب وہ تجوید سیکھ لی، اس کے بعد صرف اسی پہ نہیں رہنا، بلکہ قرآن کو جو ہے ہم تو ایک طریقے پر پڑھتے ہیں نا، روایات کا علم ہوتا ہے، یہ روایت حفظ یعنی کہ وہ ایک طریقہ جو یہاں پر رائج ہے. لیکن قرآن کو پڑھنے کے 7 اور طریقے بھی ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ اس کو جتنا چاہے وسیع کرے. تو اس میں سے ایک ہے قرات. علم القرات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے قرآن کو ایک طریقے پر سیکھا، پھر آپ نے دوسرے پر سیکھا، اسی طرح اس میں 10 طریقوں پر آپ کو قرآن جو ہے وہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد اذکار کورس ہے، اس میں الحمدللہ ابھی اسی بھی کی جو ہے تکمیل آج بھی ہے. ہماری ایک کورس جو کمپلیٹ ہوا، ہمارا فرسٹ بیچ، اس میں جو تھا صبح شام کے اذکار سکھائے گئے آپ کو، اس کے ساتھ اس کے حدیث یعنی کہ اہمیت اور فضیلت بتائی گئی، کیونکہ جب ہمیں کسی بھی چیز کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے نا تو ہم اس کام کو زیادہ اچھے سے کر پاتے ہیں. تو الحمدللہ اپنے ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سکھایا گیا، کیونکہ ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں لیکن چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم وہ رٹے رٹائے مسلمان ہیں. تو آپ کو شعوری طور پر جو نماز پڑھنا ہے وہ کیسے آپ پڑھ سکیں گے، یا اذکار کرنا ہے، یہ دعائیں مانگ رہی ہیں، وہ تب آپ کر سکیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا آپ مانگ کیا رہے ہیں. مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے تو صرف ماں کو سمجھ آ جاتی ہے نا اس کو کیا چاہیے، اور ماں اس کو دے دیتی ہے. عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر انہیں دیکھ دیکھ کے ہوتا ہے کہ کیا چاہیے کیا چاہیے، اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح جب آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا آپ مانگ کیا رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کو اس طرح سے فائدہ دے ہی نہیں سکتی. اور اسی لیے جو ہے اور صبح شام کے اذکار کی تو ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت آتی ہے، اور یہ آپ کے لیے پروٹیکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو آگے والا کورس ہے اس کی طرف چلتے ہیں. حفظ کورس ہے. قرآن کو جو ہے وہ سیکھنا بہت ہی بابرکت عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگیوں میں اتنی برکتیں لاتا ہے، اتنی خیر لاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی پھر برکتیں آپ اپنے ایک ایک چیز میں فیل کرتے ہیں. آپ کو اگر روز کی ایک آیت بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی اس کو یاد کرنا شروع کر دینا، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہو گئی ہے کہ آپ سے وہ برکتیں سمیٹی ہی نہیں جائیں گی. اور اس میں انشاءاللہ ہم 30 پارہ جو ہے وہ حفظ کروائیں گے، اور جو اس کورس کو جوائن کرنا چاہے وہ ضرور کرے. اس کے بعد ترجمہ القرآن کورس ہے. اب ڈیٹیلڈ تفسیر تو ہر کوئی نہیں سیکھ پاتا، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، شارٹ فہم جو ہے ترجمہ کورس رکھا ہے، جس میں آپ کو قرآن کم از کم قرآن کا لفظی معنی تو پتہ ہونا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کی بات ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھا شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا فائدہ. تو آپ جو ہے پوری زندگی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ اللہ نے آپ کو کیا ڈوز دیے ہیں، کیا ڈونٹس دیے ہیں، کیا اس میں کرنے کے کام بتائے ہیں، کن چیزوں سے روکا ہے، اور کہاں پہ آپ کو تسلی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن کب دیتے ہیں؟ جب آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم بیسک لیول سے شروع کریں، اور وہ بیسک لیول کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ ہمیں جو قرآن کے لیٹرز ہیں ان کا میننگ تو پتا ہو. تو اس کے لیے ترجمہ کورس ہے. تدبر کورس یہ تھوڑا اپ گریڈ لیول کا کورس ہے. اس میں جو ہے جیسے قرآن کے ہم ڈیٹیل تفسیر سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے جو عربک اسکالرز ہیں انہوں نے قرآن کی سائٹ کے بارے میں کیا کہا، وہ اس پہ کس طرح تدبر کیا کرتے تھے. ہم تو چلیں قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن پر لگائی ہوئی ہیں. وہ 2 لفظ اگر اکٹھے لکھے ہوتے تھے وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ یہاں پر اکٹھے کیوں لکھے ہوئے ہیں. اللہ کی 2 صفات اگر اکٹھی آئی ہیں تو وہ دیکھتے تھے کہ یہی 2 اکٹھے کیوں آئے ہیں. اللہ کے 2 نام اگر اس آیت کے اینڈ پہ پلیس کیے گئے ہیں تو یہ یہیں پہ پلیس کیے کیوں گئے ہیں، اور اس کا پچھلی بات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تدبر میں سکھائی جاتی ہیں. اور تدبر کورس ایسا کورس ہے جو آپ کے دماغ کی گروں کو کھول دیتا ہے، آپ کے دل کو روشن کر دیتا ہے. یہ کورس ہے جو آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پڑھنے کو بہت بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. اس کے بعد کتاب الصیام کورس ہے. اس میں آپ کو روزوں کے مسائل جو ہے وہ سکھائے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد گرامر کورس ہے. اب قرآن کو جو ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو
پھر وہی بات کہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ گرامر ہے. گرامر بھی جو ہے ہمارے سلف صالحین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہم چیزوں کو ایزیلی سمجھ سکیں اور قرآن کے ترجمے میں ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ ہو. تو ضرور اس کو بھی جوائن کریں، جو ترجمہ کرنا چاہیں وہ تو ضرور اس کو جوائن کریں، ان کو ترجمے میں بہت آسانی ہوگی. اس کے بعد بیسک تجوید کورس ہے، یہ وہ کورس ہے جس میں 30 پارا جو ہے آپ کو ہاف تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. یہ بالکل بیسک لیول کا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے حروف اٹھانے کیسے ہیں، حروف پہ کون کون سے رولز اپلائی کرنے ہیں. اور جو ناظرہ ہوتا ہے یہ ناظرہ سے ہٹ کر تھوڑا سا ہوتا ہے، ہم تو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس طرح اللہ کی زبان سے نکلا ہے. تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے اس طرح قرآن سیکھنا ہے جس طرح اللہ نے پڑھ کر سکھایا ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گے. اس کے بعد تعلیم التجوید کورس ہے. اب بیسک کورس تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد تعلیم التجوید کا کورس کیا ہے؟ یہ پورے 1 ایئر کا کورس ہوتا ہے جس میں آپ کو پورے قرآن کو جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم بچے کو کیا کہتے ہیں نرسری میں ڈالتے ہیں اور وہ ایم اے تک جو ہے وہ پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی تک جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. لیکن قرآن کے بارے میں ہمارا کیا ہے، 1 2 پارے پڑھ لیے بس آگے سے خود ہی آ جانا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا، آپ کو قرآن کا بھی ایک ایک حرف اسی طرح سیکھنا پڑتا ہے جس طرح اے ایپل اور زی زو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے تعلیم التجوید کورس ہے. اس کے بعد فہم القرآن کورس ہے. الحمدللہ یہ کورس بھی ہماری بقرہ کی تکمیل ہے آج اس کورس کی. تو آگے انشاءاللہ اس میں سورہ نور کروائی جائے گی جس میں شارٹ فہم آف قرآن، جو بھی آپ کی سورہ ہوتی ہے اس کا ہلکا پھلکا آپ کو ایکسپلینیشن بتائی جاتی ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہوتے ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں، اور آیات کا کنیکشن آپ کو بتایا جاتا ہے تھوڑا بہت، اور ترجمہ آپ کو یاد کروایا جاتا ہے، زبانی سنا جاتا ہے، ہلکے پھلکے فہم کے جو ہیں سوالات ہوتے ہیں. اس کے بعد ترجمہ ریویژن کورس ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر نہیں چل پاتے. تو ان کے لیے جو ہے ترجمہ ریویژن کورس ہے کہ وہ جو سیکھا ہے اس کو بھول نہیں جائیں بلکہ اس کو بھی آگے جاری رکھیں، اور جو علم ہے وہ بار بار ریویژن سے پختہ ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے کورس جنہوں نے پہلے ترجمہ کیا ہے یہ ان کے لیے ہے کہ وہ ضرور اس کو جوائن کریں تاکہ جو سیکھا ہے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور قبر تک اس کو ساتھ لے کے جا سکیں. اب ہم اپنی کورس سرٹیفکیشن جو سرمنی ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے کورس جس کی تکمیل ہے آج وہ تعلیم التجوید کورس ہے، اور اس کورس کی جو ٹیچر تھیں وہ قرۃ العین سعید باجی تھیں، تو وہ آپ سے انشاءاللہ بات کریں گی اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کریں گی. جی السلام علیکم. یہ تعلیم التجوید کا ڈیٹیل تو خنسا سسٹر نے بہت اچھے طریقے سے بتا دی ہے. بس یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ریکال کروں گی کہ فل 1 سال کا کورس ہے جس میں فل قرآن آپ کو تجوید کے ساتھ کروایا جاتا ہے. تجوید کے کمپلیٹ رولز آپ کو سکھائے جاتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو سکھائی جاتی ہے اور بار بار آپ سے سنا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اور جو ہے یہ کورس جو ہے ابھی کمپلیٹ ہوا تھا ہمارا اکتوبر 2022 سے اکتوبر 2023 تک ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا تھا. اور الحمدللہ جو دوسرا بیچ 2 ہے وہ بھی ہمارا 5 ماہ تقریباً ہونے کو ہیں. اور مقصد ہمارا یہی ہے تعلیم التجوید کا کہ ہماری لہن جلی ختم ہو سکے. جیسے کہ خنسا سسٹر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پڑھا ہے، پڑھ کے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا ہے ویسے ہم پڑھ سکیں، اور رسول اللہ نے جیسے صحابہ کو بتایا ویسے ہم بالکل پڑھ سکیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ عربی نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں رولز جاننا بہت ضروری ہیں. تو اس کورس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنے ریفلیکشن دینا چاہیں گی انشاءاللہ. میں سب سے پہلے دعوت دوں گی کہ ریحانہ سسٹر آپ پلیز اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ شیئر کیجئے گا اس کورس کے حوالے سے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو سب سے پہلے بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں جو آپ کا ماشاءاللہ یہ کورس پایا تکمیل تک پہنچے ہیں اور آج اس کی سیریمنی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے. میں نے تجوید کے لیے سٹارٹ لیا تھا تجوید کورس میں، تو کیونکہ پہلے پڑھا کرتے تھے قرآن لیکن کوئی زیر زبر پیش کا یا اس طرح ہمیں کوئی نہیں تھا، ایک بس جس طرح عام ہم اردو اسپیڈ میں پڑھا اور پڑھ لیا. لیکن ایک دفعہ جب تھوڑا سا ترجمے میں آیا کہ زیر زبر پیش میں بھی بہت زیادہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں
اور ہمیں پراپر مطلب ایک چھوٹا سا تھا کہ السلام علیکم، السلام علیکم ہم بولتے ہیں، تو اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم کہہ دیا. دونوں کا ترجمہ بہت غلط کہ السلام علیکم آپ کو سلامتی ہو اور السلام علیکم کو تمہیں موت آئے. تو نعوذ باللہ جب سے مجھے یہ میرے ذہن میں پڑا تھا تو پھر میری بہت جستجو ہو گئی تھی کہ میں ضرور تجوید سے کروں، تاکہ جو میں پڑھ رہی ہوں اس میں تو بالکل ہی معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے پورا 1 سال اس میں کیا، اور کورس پچھلا جو تھا پہلا بیچ میں نے مکمل کیا، لیکن پھر بھی مجھے تسکین نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ الحمدللہ اس میں تجوید و ترتیل کے علاوہ مطلب ہمیں مخارج الحروف کے بارے میں بھی سارا بتایا جاتا ہے، جو ہم صحیح طرح پروناؤنس ہی نہیں کر سکتے. انگلش کے لیے ہم اتنی ڈکشنریاں کنسلٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں تھا. اب الحمدللہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا ورڈ ہے، آپ نے کس جگہ سے اس کی آواز نکالنی ہے، کس طرح اس کو بیان کرنا ہے. تو باقی الحمدللہ ہمیں ہر قواعد رولز جس طرح ہیں، حرکات ثلاثہ ہے اس کا پتہ چلا، اور پھر ہمیں ساکن کے حروف ہیں، اخفا ہے، کہاں ہم نے رکنا ہے، کہاں ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں تجوید کورس میں ہمیں سکھائی گئیں اور کافی علم حاصل کیا. الحمدللہ شروع میں جب میں نے لیا تھا تو مجھے یہ رولز کا نہیں تھا، میں کہتی کہ نہیں بس پڑھ لوں، لیکن اب جب کہ وہ 100 سال کورس کرنے کے باوجود میں نے دوبارہ ایڈمیشن لیا اور دوبارہ سے الحمدللہ اب وہ جو رولز ہیں مجھے جیسے الف بے کر کے کرتے ہیں، تو الحمدللہ کہ میں وہ پڑھ رہی ہوں اور اس طریقے کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو میں باقی سب بہنوں سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ ضرور، کیونکہ ہماری جب بنیاد ہی یہی ہے، دین ہماری بنیاد ہے، قرآن پاک ہماری بنیاد ہے، ہماری کتاب اصل کتاب ہی ہماری قرآن پاک ہے، تو اس کے لیے ہم کوئی ڈکشنری کنسلٹ نہیں کرتے. انگلش پڑھنی ہے تو بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں جی فلاں ڈکشنری کنسلٹ کرو، آکسفورڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو کہ ہماری اپنی کتاب ہے جس سے ہماری زندگی بننی ہے، جس سے ہم نے آگے چلنا ہے، ہماری جینا مرنا سب چیز کا اس میں لکھا ہے، تو ان کی اگر ہم حروف ہی غلط پڑھیں گے، ان کو پروناؤنس غلط کریں گے، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم پایا تکمیل تک کسی کام کے لیے وہ پہنچ سکتے ہیں. ہماری دعائیں بھی ادھوری، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے. لیکن بہت کچھ خالی وہ تجوید ہی نہیں سکھائی جاتی اس کورس میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں وہ لحن جلی میں حروف آ جاتے ہیں جو کہ ہم غلط پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تو اپنی طرف سے ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیا چیز ہے. جیسے الف لام میم حروف ہیں، ان کے بارے میں بھی کہاں کہاں ہم نے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ابھی پہلے ہمارا ہوتا تھا کہ ہم اللہ کو اللہ کہہ دیا کرتے تھے، تو الحمدللہ اب یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اللہ کیسے کرنا ہے، کس طرح ہم نے آواز نکالنی ہے، پکارنا کیسے اللہ کو. جبکہ ہم اللہ کو ہی ٹوٹ کے پکاریں گے تو اللہ ہماری سنتا ہے. تو الحمدللہ میں کہوں گی کہ یہ تجوید اور ترتیل طوز کی دلیلیں، لحن جلی، حرکات ثلاثہ، الف لام کی تفخیم اور ترکیب، را کے احکام، میم ساکن، نون ساکن کے قواعد، مخارج الحروف، اخوا، قلقلہ، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی اور ہمیں اس سے ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، ہماری تجوید میں بہت اضافہ ہوا. تو یہ سارا کریڈٹ سسٹر قرۃ العین کو جاتا ہے، جو بہت محنت سے ہمیں پڑھایا انہوں نے اور پڑھاتی ہیں ایک ایک چیز چاہے ہم بار بار ریپیٹ ان سے کریں، علیحدگی میں ہم ان سے پوچھیں، تب بھی وہ ہمیں سمجھاتی ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آؤٹ آف کلاس آپ میں ہمارے سے ہیلپ نہیں کریں. تو الحمدللہ یہ ساری دعائیں بھی ان کے لیے بہت ہیں، اجر عظیم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے.
اور باقی بہنوں کو سب کو میں تجویز کروں گی کہ ضرور یہ کورسز، کیونکہ میں خود سے بھی ساتھ ساتھ اور کورسز جوائن کر رہی ہوں جس میں مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور میری علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں برکت ہو رہی ہے، میری مطلب زندگی میں اس سے بہت برکات ہوئی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات کہ میں ماشاءاللہ جتنی زندگی گزاری ہے میرا خیال میں مجھے لگتا تھا میں نے ضائع کر دی، کیونکہ اب الحمدللہ یہ کورس کرنے کے بعد اور اتنی اچھی اساتذہ کے ساتھ مل کے الحمدللہ مجھے اب توفیق ہوئی ہے کہ میری اگلی نسل، مجھے خوشی یہ ہے کہ میری جو اگلی نسل ہے ماشاءاللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ بھی میرے ساتھ اس چیز سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ میری بہویں ہیں، جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں یہ پڑھا رہی ہوتی ہیں، کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو میں تقریباً آواز اونچی کر کے سن رہی ہوتی ہوں، پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور اس کا فائدہ مجھے ہی نہیں میری پوری فیملی کو ہو رہا ہوتا ہے۔ سب ماشاءاللہ ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ مجھ سے بھی کوسچن کرتے ہیں کہ یہ اس طرح آیت ہے ہم نے کیسے پڑھنی ہے، کس طرح تلفظ کا بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر ہمیں دیر سے پتہ چلا تو باقی بہنوں سے میں کہوں گی کہ وہ اس چیز میں دیر نہ کریں، تو ضرور یہ کورسز جوائن کریں۔ اور اتنی اچھی ساری ٹیچرز ماشاءاللہ اتنی اچھے ہیں سسٹر ساری، تو ہیلپ فل بھی ہیں، اور ہم تو کافی ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں، تو الحمدللہ جزاک اللہ، اللہ انہیں ہو کہ وہ ہماری ان چیزوں کو بھی نظر انداز کرتی ہیں۔ تو میں بہت بہت مبارکباد دوں گی اپنی سارے آپ کا جتنا گروپ ہے ٹیچرز کا، سب کو مبارکباد دوں گی اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اور جیسے یہ عام اسکول کالجز دن رات ترقی کرتے ہیں، الحمدللہ آپ کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، دن دگنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ عزت بھی دے، برکت بھی دے اور ترقی سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا۔ صرف اور صرف ہم لوگ جو کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا، ہمیں یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے رہے ہیں اور انشاءاللہ لیتے بھی رہیں۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ اس کے علاوہ جی نغمانہ سسٹر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کورس کے حوالے سے؟ نغمانہ نہیں ہے، میں کچھ کہہ دوں؟ جی جی ضرور، جی ربینہ زاہد سسٹر۔ ایک تو بہت مبارکباد آپ کو ماشاءاللہ اتنی اچھی تکمیل پر، اور واقعی ہم نے بہت سیکھا، اور صحیح کہا ریحانہ نے کہ پچھلی زندگی لگتا ہے کہ ضائع چلی گئی، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں جو دیکھ سے رہے ہیں، اور خاص کر قرۃ العین کی محبت سے پڑھانا اور اتنی شفقت سے اس عمر میں پڑھانا، مطلب بہت ہی اس نے ہمیں انکریج کیا، موٹیویٹ کیا اس کو اور آگے پڑھنے کے لیے، مزید کنٹینیو کرنے کے لیے۔ تو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ قرۃ العین اور باقی جو ہیں ان کے ساتھی قیادت میں ہم جو بھی کچھ سیکھیں گے وہ بہت ہی آگے ہمارے لیے فائدے مند ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور میرا تو اس سال بہت ہی اچھا گزرا تھا، اور اب میں ایک تفسیر کورس بھی ان لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں جی اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اور بس یہی کہنا چاہوں گی، مبارکباد دوں گی آپ کو، جزاک اللہ خیر۔ جو کامیاب ہوئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ چلے ہم جو ہے اس تکمیل میں جو اسٹوڈنٹ تھے ہمارے، ویسے تو کافی سارے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے انرول کیا تھا، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ لیفٹ ہو گئے تھے، اور باقی اسٹوڈنٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے، جن میں سب سے پہلے شازیہ فخر سسٹر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کورس میں فرسٹ بھی آئی تھیں،
اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا تھا اور بہت اچھا پڑھا انہوں نے. اور اس کے علاوہ ثنا شاہین ہیں، ریحانہ سسٹر ہیں، فاطمہ سسٹر ہیں، سدرا سسٹر ہیں، روبینہ زاہد سسٹر، نغمانہ سسٹر ہیں، کلثوم ہیں، اور اختر سسٹر ہیں، روبیہ ہیں، مدیحہ، ارم سسٹر، صدف. جی یہ سارے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ سے آپ کو بہت بہت مبارک ہوں، آپ نے یہ کمپلیٹ کیا ہے اور آپ کو سرٹیفکیشنز بھی اپریسیشن کی دی گئی ہیں. جی اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا کورس ہے وہ تعلیم القرآن کا ہے، جو کہ پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کو اس کورس میں پڑھایا جاتا ہے. ایک لفظ کی وضاحت ہوتی ہے، مکمل تجوید بھی ہے اس میں، لیکن تجوید شارٹ ہے کچھ، لیکن جو تفسیر ہے وہ بہت ڈیٹیل ہے. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی تفسیر ہے، اور 5 پارے الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ کورس پچھلے جنوری میں شروع ہوا تھا، اور اس جنوری کو ہمارے 5 جو ہیں پارے کمپلیٹ ہوئے تھے. اور اب جو ہے ہمارا یہ اپریل میں، جو ہم 15 اپریل میں کو شروع کریں گے، تو ہمارا یہ 6th پارا جو ہے وہ شروع ہوگا. اور ہر 3 منتھس میں ہم ایک ہی پارا کرتے ہیں. تو اس کورس میں کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، سعیدہ سسٹر ہیں، حمیدہ سسٹر ہیں. پلیز میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ بولیں اس کورس کے حوالے سے، اور بتائیں کہ اس کورس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ آپ نے آگے گائیڈ کیا، بتایا اپنے اولاد کو، بچوں کو، اور گھر والوں کو، اور سراؤنڈنگز میں. جی حمیدہ سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں سب کو مبارکباد پیش کروں گی، اور خراج تحسین ہے جو یہ انسٹیٹیوٹ والوں کو اور ساری اساتذہ کو جنہوں نے اتنا اچھے کورس کا آغاز کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم دے. واقعی میں ہمیں پہلے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ ہم بس ایسے ہی پڑھ دیا کرتے تھے، مگر جب سے یہ کورس جوائن کیا ہے اس کے بعد سے مجھے پتا چلا ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھنا ہے، اور اگر ہم الفاظ کی درست ادائیگی نہیں کریں گے تو اس کے معنی و مفہوم کس قدر بدل جاتے ہیں. اور جو ہے یہ تفسیر پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے. یہ جو تجوید اور تفسیر کا کورس ہے، اس میں ہمیں تجوید سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں حرف بہ حرف لفظی ترجمہ بھی بتایا جاتا ہے، جس سے قرآن کی صحیح سے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس کی تفسیر اتنی ڈیٹیل میں بتائی جاتی ہے. اور وہ لیکچرز ہمیں بھیجے جاتے ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے، جن سے ہم اپنا ڈیلی لیسن تیار کرتے ہیں، اور جو ہم اگلے دن ہم کلاس میں اس کو سسٹر قرۃ العین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور اس میں جو پوائنٹس ہمیں نہیں سمجھ میں آتے وہ ہمیں اتنے اچھے اور اتنے پیارے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ ہمیں سب کچھ بہت اچھے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے. اور ایک پارہ مکمل ہونے کا ٹائم جو ہے اس میں 3 مہینے ہے، اور جو کہ انتہائی مناسب وقت ہے اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے. اور اینڈ میں ہمارا ہر 3 مہینے پہ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم بہت اور اچھے سے اینڈ میں تیاری کرتے ہیں، اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہم کلاس لیتے ہیں. اور قرآن پاک کی ہمیں صحیح سے سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. اس کے بعد سے جب سے ہم نے آیت قرآنی کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھا ہے، تو ہمیں مطلب سمجھ آنے کے بعد بھی ہمارے نماز میں بھی خشوع اور خضوع پیدا ہوا ہے، کیونکہ اللہ سے ہمارا تعلق اور قریب ہو گیا ہے جب سے ہمیں پتہ ہے. سب سے پہلے جو ہم نے اس میں سورہ فاتحہ جب پڑھی میں نے تفصیل سے، تو اس کے بعد اتنا مجھے لطف آیا، اتنا اچھا لگا. سارا اللہ تعالیٰ کا پیغام سورہ فاتحہ آج سے پہلے ہم بہت دفعہ پڑھی، مگر یہ کہ جب قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، وہ ساری چیزیں سمجھ کے اتنا اچھا لگا. اور نماز میں ایک خشوع خود سے دل چاہنے لگا کہ صحیح سے نماز پڑھیں، اور ساری جو ہم صورتیں پڑھتے تھے اس کا ترجمہ جو سمجھ میں آنے لگا تو بہت اچھا لگنے لگا. ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں پیغام کیا ہے. اور اس میں جب تفسیر میں ہمیں اللہ کے ناموں کی سمجھ آئی ہے کہ کس جگہ پر کس مقصد اور کس مفہوم کے طور پر وہ نام استعمال ہوئے ہیں، اور عربی زبان کی بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگی کہ الفاظ کی درست ادائیگی کس قدر ضروری ہے، اور ذرا سی غلطی سے کس قدر معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں. اور اسی قرآنی سمجھ سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا مزید گہرا ہو گیا، اور ہمیں اللہ کا پیغام سمجھ آنے لگا. اور یہ سارا کچھ جو ہے کریڈٹ جاتا ہے ہماری اساتذہ کو، سسٹر قرۃ العین کو، اور جو ہمیں تجوید سے سسٹر سائمہ نے بھی پڑھایا ہے. تو سارا ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، اور اتنے اچھے سے ہماری کلاسز لی ہیں کہ ہمیں
قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اور کورس کے دوران ہمیں کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہوئی. جب بھی ہم نے کبھی بھی ان سے آؤٹ آف دا کلاس بھی ہم نے پوچھا ہے، انہوں نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، بتایا ہے. کبھی کوئی کلاس مس ہو گئی ہے تو ہم نے ان سے پرسنل میں ہم نے ان سے ڈسکس کیا، انہوں نے ہمیں پورے مکمل طریقے سے سمجھایا ہے. کلاس کی ریکارڈنگز بھیجی ہیں جس سے ہمیں جو بھی ہمارے لیکچرز مس ہو جاتے ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. اور مجھے تو بہت ہی فائدہ ہوا ہے پرسنلی. میں تو ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گی تو اپنے ٹائم میں سے نکال کے ضرور اس کورس کو اٹینڈ کروں، کیونکہ صرف 1 گھنٹے کی تو بات ہے. ہمارے 24 گھنٹوں میں سے صرف ہمیں 1 گھنٹہ ہی تو دینا ہے، جو نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار دے گا. تو اس لیے میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام اساتذہ کو کہ جنہوں نے اتنا اچھا یہ شروع کیا ہے. اور یہ سارے کورسز مجھے جو تفصیل مجھے شروع میں بتائی گئی مجھے بہت اچھا لگا. میں انشاءاللہ جتنا ممکن ہوا سارے کورسز جوائن کرنے کی کوشش کروں گی. اور اصل میں جو ٹیچر کا جو پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اگر اچھا ہوتا ہے نا تو خود ہی سے دل بھی چاہتا ہے. اور یہ تو ہے بھی قرآن کی تعلیم. تو مجھے تو بہت بہت فائدہ ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کوئی مشکل نہیں ہوئی کورس کے دوران. ٹائم بھی بالکل مناسب ہے، صرف 1 گھنٹہ ہے، وہ ایزیلی ہم نکال لیتے ہیں. اور دنیا جہاں کے کاموں سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اب اتنا اچھا لگتا ہے کہ انتظار رہتا ہے کہ کب وہ ٹائم ہوگا، کب کلاس شروع ہوگی. تو ایک طرح سے بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا کار خیر شروع کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور رحمتیں دیں، برکتیں دیں اور اجر عظیم عطا کریں. جزاک آمین. اللہ. آمین. آپ کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہے ہمیں. انشاءاللہ آپ دیتے بھی ہیں اور انشاءاللہ دیتے بھی رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ. چلیے جی، اس کے بعد جو ہے جی سعیدہ سسٹر آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی کورس کے حوالے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کورس صراط مستقیم ایک بہترین کورس ہے جو آپ نے شروع کیا ہے، اور آپ کی اتنی محنت ہے اس کی وجہ سے ہم قرآن کو جان پائے. اس سے پہلے ہم نے قرآن پڑھتے تو تھے، بچپن سے ہم پڑھ رہے تھے، مگر قرآن کی سمجھ ہمیں اس کورس کے بعد ہی آئی ہے. اس میں آپ ترجمہ اور تفسیر اتنی محنت سے پڑھاتی ہیں، اور روز اتنا سبق ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے اس کو یاد کر لیتے ہیں. اور اس میں جو خاص اگر ٹاپک ہوتا ہے اس کے آپ اسائنمنٹ دیتی ہیں، اس کے اسائنمنٹ کرنے کے بعد وہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے. شروع میں یہ کورس بہت مشکل لگتا تھا کیونکہ ٹائم لین کا فرق تھا اور بہت زیادہ، اور بچوں کی گھر کی ذمہ داری، اور کبھی کبھی گھر والے بھی ہنستے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، کہتے امی آپ اب پڑھیں گی، آپ پین کتاب لے کے رجسٹر لے کے بیٹھی ہیں، آپ پڑھیں گی. مگر اب ان کو بھی میں بتاتی ہوں، اب وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور میری باتوں سے ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ کورس میرے لیے بہت بہترین ثابت ہوا ہے. اس سے میری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے اور میرا ایک اللہ سے مضبوط تعلق جڑ گیا ہے. علم تو سارے اچھے ہیں مگر قرآن کا جو علم ہے وہ ہمارے لیے ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے. یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے قرآن کی سمجھ دی، اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں پڑھاتی ہیں. اس کورس سے ہمیں اللہ کے احکامات اور دین کی سمجھ بھی ملی، اور نبی کی سنت پہ پیروی کرنی کس طرح کرنی ہے وہ اس کے طریقے بھی ہمیں اسی کورس سے ملے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی قرآن کی تفسیر پڑھی ہی نہیں تھی. اور قرآن کی تفسیر سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے کیا احکام ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اور اللہ کی پہچان بھی ہمیں اسی سے ہوئی. اور اس کورس کی بدولت ہم بہترین سیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، اور ہمارے شوہر کو، ان کو بھی جو باتیں نہیں معلوم تھی اور ہمیں لگتا تھا کہ وہ غلط کرتے ہیں تو میں ان کو بھی آگاہ کرتی ہوں. اور اس طرح ہم اب کبھی کہیں ملتے ہیں، کبھی کسی کے گھر گئے تو ہم دوسری باتوں کے علاوہ اب صرف قرآن کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم غیبت اور دوسری باتوں سے بھی بچ گئے ہیں. اور یہ کہ اس کورس کے دوران میرے بابا کے بھی انتقال ہو گیا ہے، مگر اس وقت بھی اس کورس کی کے اندر سے میری وہ
تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا اجر ان بچیوں کو عطا کرے، اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق ان کے نیک نصیب کرے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہت برکت کرے ان کی زندگیوں کی راہیں، اللہ تعالیٰ نیک وسیلے بنائے، نیک صدر کھولے اللہ تعالیٰ۔ بارک اللہ جزاک فیک اللہ رحمان، خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نور سے بھر دے اور آپ کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ الحمدللہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جن اسٹوڈینٹس نے کورس کو کمپلیٹ کیا، ان میں صاحبہ فاروق ہیں، کاظمہ طاہر ہیں، رضیہ خان ہیں، ادیبہ بھٹی ہیں، ریحانہ اعتزاز ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہترین قبول کرے۔ اس کے بعد ہمارا اذکار کورس تھا جس میں صبح اور شام کے اذکار سکھائے گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ اس میں بھی ہمارے ساتھ 6 اسٹوڈینٹس تھے جنہوں نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا۔ تو آپ سے انشاءاللہ سارا جو ہے یہ بات کریں گے کہ انہوں نے اس کورس سے کیا سیکھا۔ جی سارا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں لاسٹ ایئر سے ٹرائی کر رہی تھی کوئی اس طرح کا آن لائن کورس کے لیے۔ میں نے کافی ایسے ہی جیسے یہ رینڈملی میں نے فیس بک سے پکڑا، ایسے ہی میں نے کافی فیس بک پہ میسج کیے، بٹ ہر کوئی یہی فزیکلی کرنا ہوتا تھا، یہ کہتے تھے چھوٹے بچوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک تو جہاں میں رہ رہی ہوں وہاں پہ بھی فزیکلی جا کے جاب کے ساتھ یہ مینج کرنا بہت ٹف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے ایک دن ایسے ہی ابھی رمضان سٹارٹ ہونا تھا تو مجھے یہ ملا۔ تو الحمدللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ رہنمائی ملی۔ ایٹ لیسٹ ہمیں صبح شام کے اذکار اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا موقع ملا ہے۔ پہلے بھی کرتے تھے لیکن یہ تھا کہ پہلے بے دھیانی میں اور اس طرح کا کوئی اتنا نہیں تھی، ریگولر روٹین نہیں تھی، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی، کبھی یہ۔ تو ابھی ایک لطف آنا شروع ہو گیا، ایک جیسے انسان انجوائے کرتا ہے اپنی لائف کو، تو یہ انجوائمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اس کا فائدہ فروٹفل ہے، آئی تھنک سب کے لیے یہ بہت فروٹفل ہے کہ یہ ہمیں صبح و شام کے اذکار کے مطلب کہ یہ ایک تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ سب ارینج کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے۔ تھینک یو سو مچ میم ہنسا جنہوں نے بہت کوآپریٹ کیا۔ سم ٹائم نیٹ ورک ایشو ہوتا تھا تو وہ واٹس ایپ پہ کلاس لیتی تھی، پھر آن لائن ریکارڈنگ بھیجتی تھی۔ تو سب کا بہت شکریہ، اسپیشلی میم کا۔ تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ نیکسٹ میں نے کورسز ابھی سے آپ کا یہ سارا سن رہی تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں کنٹینیو اور کروں گی کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بیسک چیزیں اسلام کی جو ہمیں نہیں پتا وہ پتہ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ وہ بھی کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ایکٹر آپ نے وہ جو لینگویج ہے وہ جو اسلام کی طرف، اور انشاءاللہ اس کو بھی کنورٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو بارک اللہ فیک سارا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے بہت اچھی اسٹوڈینٹس ہیں، یہ دبئی سے تھیں تو ان کو بہت انٹرنیٹ پر ایشو بھی ہوتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تھیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کروایا۔ تو ماشاءاللہ اس کورس میں بھی ہمارے ساتھ 6 اسٹوڈینٹس تھے اور ماشاءاللہ 6 نے ہی کورس کمپلیٹ کیا۔ ان میں سے اختر ہیں اور سارہ ہیں، خالدہ تنویر، حفصہ قریشی ہیں، شازیہ ہیں، اور اس کے علاوہ میمونہ ہیں، طاہرہ ہیں، تو نعیمہ ہیں۔ ان سب نے الحمدللہ کورس کمپلیٹ کیا، اور یہ آپ کے سامنے تجوید کورس کے اسٹوڈینٹس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے بس یہی بات کروں گی کہ جو 3 چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت میں نفع دیتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ساتھ نہیں جاتی، وہ یہیں رہ جائے گی، بس 3 چیزیں ہیں جو آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ علم نافع ہے، اور علم نافع جو ہے وہ بیسیکلی دین ہی کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے جو آخرت میں، قبر میں، حشر میں
अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने तक आपके साथ साथ रहेगा। हदीस में आता है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम्हें से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीखता है और आगे भी सिखाता है। तो दुनिया के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ आखिरत के लिए इकट्ठा कर लें, और आखिरत में यही चीज काम आनी है। तो कोशिश करें अपने दिन का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन अपने दिन का नहीं निकाल सकते, हफ्ते का नहीं निकाल सकते, महीना का। आप देखेंगे हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वीकली होंगे। क्यों? ताकि आप किसी तरह कनेक्ट रहें इस वही से जो आपकी रूह की ग़िज़ा है। तो अल्लाह ताला आप सबको कुरान से जोड़े रखे। अब जो हमारा इंस्टीट्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ वेलफेयर के काम भी करती है, उसके हवाले से कुर्रतुल ऐन सईद आपसे बात करेंगी। जी, एसएम इंस्टीट्यूट में जो है एज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, क्योंकि कुछ लोग थे जो हमें डोनेशंस वगैरह भेज रहे थे, तो हमने एक प्रॉपर तरीका उसके लिए बना दिया कि हम जो है एक तरीका रखें कि अगर कोई भी जो है डोनेशंस अपनी देना चाहता है तो उसको हम सबसे पहले तालीम की गर्ज से यूज़ करें, और फिर जो है बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनकी मसाइल होते हैं फाइनेंशियली, और हमारे इर्द गिर्द भी बहुत लोग ऐसे होते हैं तो जिनको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो उसमें भी हम ये पार्ट ले रहे हैं इंशाल्लाह। चैट बॉक्स में मैंने आपको डिटेल भेजी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप भी है हमारा इन्फाक फी सबीलिल्लाह का, जिसमें आप जो है शामिल होकर अपना मंथली कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में जो है तकरीब की आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि आप लोगों का ये जो साल गुजरा है बहुत ज़्यादा कीमती था, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि अल्लाह ताला एक ही साल में जो अब हमने कुरान ख़त्म किया, और अल्लाह से जो हमारा रिश्ता था, जो ईमान का लेवल था, वो हमारा उस लेवल का कभी हो नहीं सकता। अल्लाह ही ने हमें ये तौफीक दी थी, आपको भी अल्लाह ही ने ये तौफीक दी थी। अल्लाह ही ये सारा कुछ करने वाला है कि आपने बतौर तालिबात इस कोर्स में हिस्सा लिया और अपने मुस्तकबिल के लिए सरमाया इकट्ठा किया, और अपनी अगली नस्लों के लिए भी जो है फैसले किए। और ये तो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है अपना सरमाया इकट्ठा किया और आगे जुड़ने का फैसला किया, और हमारी दुआ है कि आप आगे भी जो है इसी चीज़ के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, सिखाते रहें, ख्वाह वो आपके बच्चे हैं, ख्वाह कोई और है। उम्र की कोई भी, इसमें कोई उम्र का कैद नहीं है, इसमें ना ही कोई वक्त की कैद है। कुरान हर किसी के लिए है, तालीम जो है हर किसी के लिए है। तो आज ही इसके बारे में सोचिए, रमज़ान है, अच्छे अच्छे फैसले कीजिए, अच्छे अच्छे नीयतें बनाइए कि हमने आखिर क्या करना है। और इसके अलावा मैं सबको यही दावत देना चाहती हूँ कि अभी तक जो इस मंजिल से नहीं जुड़ा, किसी न किसी जगह जरूर जुड़िए। देखिए आप के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो आपने कंट्रीब्यूशन भी करनी है अपनी। देखिए जिहाद क्या होता है, जिहाद एक तो अपने साथ भी होता है, माल के साथ भी होता है, और अपने सराउंडिंग के साथ भी होता है। जिहाद सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके किताल करें, लड़ें, ठीक है। जिहाद ये भी है कि आप जो है दीन का काम कर रहे हैं, दीन का काम फैला रहे हैं। और अल्लाह ताला आपसे भी कबूल करे और हमसे भी कबूल करे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैमिलीज भी इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया, जिन्होंने आपको वक्त दिया, सीखने के लिए वक्त दिया, और दीन फैलाने के लिए जुड़े रहने का वक्त दिया। और हमारा आज़म यही है कि हमारी अगली जो नस्लें हैं और हमारे घर हैं, कोई भी कुरान से जो है दूर ना हो, कोई भी ऐसा ना हो कि कुरान को वो ना जानता हो। ये हमारा मकसद है। तो दुनिया में मुसलमानों की तरफ से जो कुरान जो आए, दुनिया में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना मुसलमान ऐसे होने चाहिए, उसके लिए कुरान की तालीम बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये एम होना चाहिए, हमारा ये मकसद होना चाहिए। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप सबने ये ज्वाइन किया। उसके अलावा खंसा सिस्टर हैं, जवेरिया हैं, अंजा हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। जी, आप में से कोई बात करना चाहेगा?
चलें, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर यहाँ पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। हमारा जो कॉन्विकेशन था उसकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सबको आपको पर्सनली भेज दी जाएंगी PDF फॉर्म में, उसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो है, जो भी स्टूडेंट हमारे कोर्स में आए हैं, कुछ रीजंस की वजह से वो ज्वाइन नहीं भी कर पाए, लेकिन हमारी ये कॉन्विकेशन बहुत शॉर्ट था, हमने शॉर्ट रखने की कोशिश की ताकि जो रमज़ान है उसमें कोई मसाइल पैदा ना हो, क्योंकि हमारा अफ्तारी का टाइम भी होता है ये। चले हम फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।